معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی روح سیدنا فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا فی القبور۔ محترم حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس طرح اسلام اور سنیت کو پختگی اور مضبوطی دینی تعلیم کے اعتبار سے نماز، روزہ وغیرہ ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح دنیاوی اسباب کو استعمال کرنے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ سیاست کا میدان ہو یا حکومتی میدان ہو یا پھر تجارت اور دیگر اسباب دنیا ہوں۔ اور یہ اسباب دنیا آج کے دور میں بظاہر ماڈرن ایجوکیشن ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلم معاشرہ کو خاص طور سے دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور اس کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں تو اس معاملے میں بھی عام طور سے ہمارا معاشرہ پیچھے نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ اگر تعلیم حاصل کر لی تو ہائی اسکول کر لیا یا انٹر کر لیا یا بی اے کر لیا، کوئی ایسی تعلیم جس کی بنیاد پر بھارت لیول پر ایک مسلمان کو عہدہ ملے، یا کوئی ایسی تعلیم جس کی بنیاد پر ایک مسلمان بڑا ڈاکٹر یا بڑا انجینئر ہو سکے، ایسی تعلیمات عام طور سے مسلمانوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر آج مسلمان دنیا اعتبار سے بھی پیچھے نظر آتا ہے۔ اس لیے دینی تعلیم میں پختگی کے ساتھ مسلم معاشرہ کو ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھنے کی سخت ضرورت ہے، اور ہائی اسکول انٹر بی اے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اپنی تعلیم اس حد تک جاری رکھیں کہ بھارت کے اعتبار سے جو حکومتی عہدے ہیں وہاں تک پہنچا جا سکے، خواہ آئی ایس بننا ہو یا دوسرے بڑے عہدے ہیں، یا ایک ہی ڈاکٹر بننا ہو یا بہت بڑا تاجر بننا ہو۔ یہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک صحیح طریقے سے مسلم معاشرے کو بڑھنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی مسلم معاشرہ پیچھے نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لے لیں، جہاں مسلم قوم کے پاس دینی حمیت تھی اور ایمانی عقیدت جو پائی جاتی تھی وہ بہت مضبوط تھی، وہیں پر اسباب دنیا بھی ان کے انڈر میں تھا، ان کے تحت میں تھا، جس کی بنیاد پر ایک مسلم معاشرہ اور اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آیا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مسلمان اور اسلام پوری دنیا میں بالکل پھیل سکتا ہے، اس کے چاہنے کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ظاہری اسباب رکھے ہیں جس کو ایک مسلمان کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو ان اسباب میں سے یہی دنیاوی اسباب ہیں، خواہ وہ آپ کسی اعتبار سے دیکھ لیں، ان اسباب کو اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں جو چیزیں چاہیے دنیا کے اعتبار سے اور اپنے اسلام اور مسلمانوں کا ڈیفنس کرنا، یہ ساری چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں اس کا درس ملتا ہے اور ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ چنانچہ سنن الترمذی جو ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، اسی میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہودی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے 15 دن نہیں گزرے تھے کہ یہودی زبان پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا اور سیکھ لیا۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک میں یہودی زبان نہیں سیکھا تھا اس وقت ایک یہودی خط لکھتا تھا اور واپس جب کوئی یہودی زبان میں خط آتا تھا تو وہی یہودی خط بھی پڑھتا تھا. تو یہاں پر امکان تھا کہ خط یہودی زبان میں لکھا جائے، وہ جا کر پڑھ کر کچھ اور سنا دے، یہودی زبان میں خط آئے اور وہ یہاں پر پڑھ کر کچھ اور سنا دے، جس کی بنیاد پر فتنہ پیدا ہو جائے اور جو معاشرہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلا جائے. میں اس کے ذریعے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی شخص آزمائش میں نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جیسے لوگ ہتھیلی پر اپنے رائی کے دانے دیکھتے ہیں، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا ملاحظہ فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یہ وسعت تھی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہودی زبان سیکھو اور سیکھ کر پھر مسلمان ہی لکھے اور مسلمان ہی اس کا جواب دے، مسلمان ہی پڑھے، اس کا پوائنٹ ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ اور فساد نہ ہو، تباہی اور بربادی نہ ہو. جو معاشرہ سکون سے زندگی گزارتا ہے وہ معاشرہ پریشانی کی حالت میں نہ پہنچ جائے. آج آپ ملاحظہ کریں، حالات کا ملاحظہ کریں کہ دینی یا ماڈرن ایجوکیشن خاص طور سے اس میں مسلمانوں کی مہارت نہ ہونے کی وجہ سے اور دنیاوی اسباب مسلمانوں کے کنٹرول میں صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے آج کتنی پریشانیاں اور بہت ساری تکالیف کا مسلمان سامنا کر رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے بچانے کے لیے یہودی زبان سیکھنے کا حکم دیا، آج انہی فتنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کا ڈیفنس کرنے کے لیے آج مسلمانوں کو لازم ہے کہ دنیاوی اسباب جائز طریقے پر حاصل کریں اور ہائی لیول تک حاصل کریں تاکہ اس کی بنیاد پر اپنے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے اسلام کا ڈیفنس اور دفاع کر سکیں. اور اگر کوئی ملک ہندوستان میں جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، اگر اس میں کوئی فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروپ ہندوستان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسباب دنیا کو استعمال کر کے اس ملک کو بچا سکیں، تباہی سے اسے محفوظ کر سکیں اور اسے غلط راستے پر لے جانے والوں سے دور رکھ سکیں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم مسلمان ماڈرن ایجوکیشن میں ہائی لیول کی تعلیم حاصل کریں گے اور دنیاوی اسباب پر اپنا کنٹرول حاصل کریں گے. یہ اسی وقت ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی زبان نہ تو کوئی دین ہے، نہ تو کوئی اسلام ہے، نہ تو کوئی مذہب ہے. اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو یہودی زبان سیکھنے کا حکم دیا. تو یہ ضرورت تھی کہ سیکھا جائے اور سیکھ کر اپنے معاشرے کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے اسلام کو بالکل محفوظ کر دیا جائے اور اس کا صحیح طریقے سے ڈیفنس کیا جائے. تو آج اسی اعتبار سے پہلے سے کہیں لاکھ گنا زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان قوم مسلم ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ہائی تعلیم حاصل کرے اور دنیاوی اسباب، خواہ تجارت ہو، خواہ ڈاکٹر بننا ہو، خواہ انجینئر بننا ہو، کوئی بھی کیٹیگری ہو، جائز طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کر کے اس میں اپنا کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کو درج کرانا چاہیے. بغیر اس کے ہم صحیح طریقے سے نہ تو مسلمانوں کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، نہ تو مسلمانوں کا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام کا صحیح طریقے سے ہم دفاع کر سکتے ہیں. لہذا اس بات کی آج سخت ضرورت ہے. آج ہم عام طور سے سوچتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر دعا کر دیں اور اس کے لیے ہم میدان میں اترنے کی کوشش نہ کریں
تو میں نہیں کہتا کہ دعا کرنا غلط بات ہے، دعا کرنا درست ہے، ہمیں اور آپ ساری قوم مسلم کو مل کے دعا کرنی چاہیے، لیکن صرف دعا پر اکتفا کر لینا اور میدان عمل میں اتر کے اس کے لیے کوشش نہ کرنا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہمارے لیے کام میں نہیں آئیں گی۔ ہمیشہ مسلمانوں نے دعا کے ساتھ اسباب کو استعمال کیا ہے اور عملی اقدام کیا ہے اور اس کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ تو آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم جہاں دعا کرتے ہیں وہیں ساتھ میں ہم عملی اقدام بھی کریں، تاکہ ہماری دعا اور ہمارا عمل یہ ثمربار ہو اور جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ نتیجہ خیز ہو۔ ایک حدیث اور ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور مال اور ملک کے درمیان اختیار دیا گیا، تو آپ نے علم کو اختیار کیا، اور جب آپ نے علم کو اختیار کیا تو آپ کو مال بھی دیا گیا اور ملک بھی دیا گیا۔ یعنی اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا اور علم ہی کی بنیاد پر انہیں ملک بھی دیا گیا اور انہیں دولت بھی دی گئی، مال بھی دیا گیا۔ تو آج اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مال اور ملک کی بھی سخت ضرورت ہے، لہذا آج ہمیں تعلیمی ماحول میں خواہ وہ دینی ہو یا ماڈرن ایجوکیشن ہو، دونوں میں مضبوط اقدام کرنا چاہیے اور ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس نظریے سے پتہ چلا کہ جو قوم، جو معاشرہ ایجوکیشن میں اور تعلیم میں آگے ہوتی ہے وہ ملک میں بھی دخیل ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہوتی ہے۔ لہذا آج ہمارے معاشرے کو دینی اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں تعلیمات میں ہائی لیول کی اور اچھی تعلیم دینے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک آخری بات جو عام طور سے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ خاص طور سے یہ ہے کہ علماء کا ان ساری چیزوں میں پیش قدمی کرنا اور آگے بڑھنا۔ دیکھیے، آج ہم انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھ لیں تو انبیاء کرام علیہم السلام اور ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے لوگوں کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں سب میں یہ رہنمائی کرنے کے لیے آئے اور دین کے معاملے میں بھی رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ یہ واضح طور پر ہے۔ تو ایک عالم یا علماء جو ہوتے ہیں یہ وارث انبیاء ہوتے ہیں، اور وارث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے طور سے ان کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور ان کے طریقہ کار کے مطابق قوم مسلم کو گائیڈ لائن دی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ تو جب انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے ہر میدان میں مسلمانوں کو، پوری قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے آئے، رہنمائی کرنے کے لیے آئے، تو آج علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ صرف مدرسے یا مسجد کے ساتھ خاص نہ رہیں، بلکہ مدرسے کی بھی حفاظت کریں، مسجد کی بھی حفاظت کریں اور عوام میں اتر کر کے ان کو صحیح رہنمائی کریں، اور خاص طور سے ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ہائی لیول کی تعلیم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب ان چیزوں کو حاصل کریں گے تبھی اس کے تعلق سے صحیح رہنمائی کر سکیں گے، اس کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز کا علم جس کو نہیں ہوگا وہ چیز یا اس تعلق سے کوئی شخص رہنمائی نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں سیاست میں ہیں مسلمان ایسے لوگ جن کو ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کا کوئی درد نہیں، تجارت کے ماحول میں ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی درد نہیں، حکومتی سطح پر بھی اگر مسلمان ہیں تو وہاں پر بھی اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے عام طور سے کوئی درد نہیں پایا جاتا۔ اکا دکا ہوں تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علماء جو حقیقت میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں اگر یہ دینی معاملے میں جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ماڈرن ایجوکیشن میں یہ مہارت حاصل کر لیں اور حکومتی سطح پر یہ عہدے پر جائیں اور ان کے بچپن سے صحیح طریقے سے تربیت کی جائے کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ دین کی سرفرازی، اسلام کی بلندی، مسلمانوں کا بول بالا، اگر اس اعتبار سے بچپن ہی سے
جن کو عالم بنانا ہے ان کی تربیت کی جائے، اس کے بعد ماڈرن ایجوکیشن میں انہیں مہارت دلائی جائے، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو آج ہم پراگندہ ماحول دیکھ رہے ہیں اس ماحول میں تبدیلی آئے گی، اور یہ علماء اس لائق ہوں گے کہ اپنے اسلام کا بھی دفاع کریں گے حکومتی سطح پر، اور اپنے مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے پوری کوشش بھی کریں گے، کیونکہ علماء جتنا دین اور اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، علماء جتنا دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، ایک عام آدمی قطعا نہیں سمجھ سکتا ہے۔ حقیقت میں عالم ہی ایسا ایک عالم ہے جو دین کو دین کے لیے تو استعمال کرتا ہے، دنیاوی چیز کو بھی وہ دین اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جانتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ علماء بھی سارے میدان میں صحیح طریقے سے تربیت یافتہ ہو کر اتریں۔ انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کا جو ہندوستان میں ہے ان کا نتیجہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا۔ اور یہ دین اور دنیا کا جو تفریق ہوتی ہے یا الگ الگ کہا جاتا ہے، حقیقت میں اگر اس کا جائزہ لے لیا جائے تو ساری چیزیں دین ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی کام کرتا ہے، خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو، وہاں پر اپنی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اسلام جس بات کی اجازت دیتی ہے وہی کام میں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اگر نیت صالح ہے تو اس نیت کی بنیاد پر وہ بھی دین کا کام ہو جائے گا، اور اس انسان کو جس نے نیت کی ہے اس کی بنیاد پر اسے ثواب اور اجر بھی ملے گا، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو جس طرح سے دینی معاملے میں مضبوط اور پختہ ہونے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے آج مسلمان کو ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ہائی لیول تک جانے کی ضرورت ہے، خواہ وہ حکومت سے متعلق ہو، خواہ وہ سیاست سے متعلق ہو، خواہ IAS وغیرہ سے متعلق ہو، یا تجارت یا ڈاکٹر یا انجینئر کو کہ دنیا کے جتنے عہدے ہیں جن سے بھی متعلق ہو، آج مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کے ساتھ دنیاوی معاملے میں بھی عملی اقدام کریں اور کوشش کریں پورے طور سے میدان عمل میں اتر کر کے، تو انشاءاللہ نتیجہ خیز ضرور ہوگا۔ لیکن اتنا جان لیجئے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ جب اللہ پر آپ بھروسہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی راستے کھولتا ہوا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک معتدبہ قابل اعتبار مدت گزرنے کے بعد ہم اس کا نتیجہ ضرور دیکھیں گے۔ یہ ایسے کام نہیں ہے کہ ایک دو دن میں آپ نے کر لیا اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ یہ جلسوں اور پروگرامز کی طرح نہیں ہے کہ آپ کی واہوائی ہو گئی اور آپ نے نام کما لیا۔ یہ وہ کام ہے جب آپ سالوں کریں گے تب جا کے نتیجہ آئے گا، لیکن یہ نتیجہ صدیوں تک باقی رہے گا، اور اس میں مضبوطی اور پختگی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی دین اور اسلام اور دنیا کے ہر اعتبار سے بہتر اور اچھا ہوگا۔ لہذا آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم مسلمانوں کو، سارے مسلمان قوم کو پورے طور سے تہیا کر لینا چاہیے اور پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بہترین اور اچھی دیں گے، تاکہ ایمان اور فرائض و واجبات جو اسلام کے ہیں اس میں کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرے، اور اسی طرح سے انہیں ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ایسے ہائی لیول کی تعلیم دیں گے، خواہ ایک دن فاقہ کرنا پڑے، خواہ کم کھانا پڑے، لیکن ہم ایسے عہدوں پر اپنے مسلمان بچوں کو پہنچا کر رہیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ تہیا کر لیا تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بہتر لائے گا، جبکہ ہم یہ ساری کوششیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کریں گے، اور اللہ پر کامل توکل اور اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالی پر پورا اعتماد کر لے، بھروسہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اسے کبھی اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا، انشاءاللہ اسے کامیابی ضرور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بچوں کو سوچ دے، سمجھ دے، ہمارے معاشرے کو بہترین سوچ دے، اور اسی کے مطابق دین اسلام کے مطابق انہیں عملی طور پر دین کے معاملے میں پختگی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔